ادب اور احترام کے ساتھ خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ موصوف سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور حاضرین کو اپنے خطاب سے محفوظ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ انتہائی قابل قدر اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام اور محترم و ذی وقار حاضرین اجلاس، عزیز بچوں بچیوں اور خواتین اسلام، میں آپ تمام لوگوں کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں اب اتنے بڑے اجلاس اور اتنی بڑی کانفرنس میں تشریف لائے اور علماء کرام کی زبان سے آپ دعوت و تبلیغ کی وہ شکلیں سن رہے ہیں جو صحیح منہج یا منہج صحابہ پر قائم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اس لیے ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اسی جماعت کا ایک فرد بنایا ہے جو جماعت اللہ رب العالمین کے ہاں مقصود و مطلوب ہے۔ میرے بھائیوں، میں بلا کسی تمہید کے اور بہت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے گئے اور میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1.25 لاکھ کے مجمع جو صحابہ کرام پر مشتمل تھا ان کو یہ آیت پڑھ کر کے آپ نے سنائی۔ تو سنانے کے بعد آپ نے جب یہ سنایا کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گواہی بھی لی کہ اللہ رب العالمین نے تو یہ اعلان کر دیا کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت بھی تم پر مکمل کر دی، اور جو دین تمہارے لیے منتخب کیا ہے اس کا نام ہم نے اسلام رکھا ہے۔ لیکن یہ بتاؤ کہ کیا وہ دین جس کو کامل و مکمل شکل میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے اس کو من عن کامل و مکمل شکل میں ہم نے تم تک پہنچایا بھی کہ نہیں؟ اعلیٰ حلب اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں سوال کیا صحابہ کرام سے کہ اب آپ لوگ بتائیے
کہ اس دین کی جو کامل و مکمل ہے اس دین کی تبلیغ ہم نے کامل و مکمل شکل میں کی ہے یا نہیں کی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور آپ نے دین کی مکمل تبلیغ کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم فاشہد، اے اللہ تو ان کی گواہی پر گواہ ہو جا کہ ہم نے تیرے دین کی مکمل تبلیغ کر دی ہے، اس میں سے کچھ میرے پاس بچا نہیں ہے جس کو چھپا کے میں نے رکھ لیا ہو۔ اے اللہ تو ان کے یہ جو صحابہ کرام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جیسا یہ طبقہ ہے، یہ مجمع ہے، ان کی گواہی پر اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ دین کی ہم نے مکمل طور پہ تبلیغ کر دی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان عرفات میں اب صحابہ کرام کو ذمہ داری بھی دی کہ جب ہم نے دین کی تبلیغ کر دی تو اب آگے تو میں اس دین کی تبلیغ کرنے والا نہیں ہوں، اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان عرفات میں کہا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تم سمجھتے ہو کہ دین تم تک پہنچ چکا ہے تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو یہاں موجود ہیں یا جن لوگوں تک دین پہنچ چکا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائیں، ان لوگوں تک پہنچائیں جو غائب ہیں، ابھی موجود نہیں ہوئے ہیں۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اور یہ تبلیغ دین کی ذمہ داری جب آپ نے سونپی تو آپ نے دعا بھی فرمائی، کہا نصر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو ہرا بھرا رکھے، ان لوگوں کو خوش و خرم اور تر و تازہ رکھے کہ جن لوگوں نے میری بات سنی اس کو یاد کیا، یاد کر کے دوسروں تک پہنچا دیا۔ تو تبلیغ کرنے والوں کے لیے، دینی دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ ایک منہج اور ایک اصول بھی دے دیا کہ ٹھیک ہے دین کی تبلیغ کے نام پہ تو آپ نکلو گے، لیکن تبلیغ کے اصول کیا ہوں گے، کس چیز کی آپ تبلیغ کرو گے؟ کیا ہر انسان اپنی مرضی کا مالک ہے کہ جس چیز کی چاہے تبلیغ کر دے اور جیسے چاہے دین کے نام پر اس کو رائج کر دے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، آپ نے وہی اصول متعین کر دیا اور آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ کیا وہ دونوں چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور ایک میری سنت ہے۔ میرے بھائیوں، آج جتنے لوگ بھی دعوت و تبلیغ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، جب تک اس اصول کو نہیں اپنائیں گے اور خالص کتاب و سنت کو اپنا منہج نہیں بنائیں گے، خالص کتاب و سنت کو اپنا ماخذ اور مرجع نہیں بنائیں گے، میرے بھائیوں ان کی تبلیغ رائگاں جا سکتی ہے، ان کی تبلیغ رائگاں ہو جائے گی۔ اگر تبلیغ کو کارگر کرنا ہے، کامیاب بنانا ہے، تو ہر مبلغ کو چاہیے کہ وہ اپنی دعوت کے لیے کتاب و سنت کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لے اور اسی کتاب و سنت کی روشنی میں دعوت کا کام کرے، تبلیغ کا کام کرے۔ آج بے شمار لوگ پوری دنیا کے اندر تبلیغ کے نام پہ اٹھتے ہیں، دعوت دین کے نام پہ اٹھتے ہیں اور دعوت کا کام کرتے رہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اتنا فائدہ ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتا جتنا دعوت کے نام پہ خرچ ہو رہا ہے، جتنا دعوت و تبلیغ کے نام پہ بڑے بڑے اسٹیج بنائے جا رہے ہیں، ویڈیوگرافی ہو رہی ہے اور نامعلوم کون کون سی ٹیکنیک اپنائی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، قوم کا جتنا سرمایہ تبلیغ کے نام پہ لگ رہا ہے اور قوم جس طرح تبلیغ کے نام پہ محنت کر رہی ہے، میرے خیال میں اس کا فائدہ نہیں نکل رہا ہے جتنا فائدہ نکلنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ یا بہت سارے مبلغین صحیح رخ سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے دعوت و تبلیغ کا جو معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا اس معیار سے ہٹ چکے ہیں اور آدمی کو جو سمجھ میں آتا ہے اسی کی تبلیغ کرتا ہے اور جو ذریعہ اس کی سمجھ میں آتا ہے، جو دستور سمجھ میں آتا ہے اسی دستور کو اپنا لیتا ہے اور خوش ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کا کوئی اتنا بڑا فائدہ نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہو وہ دستور لیا اور اسی دستور کے مطابق تبلیغ شروع کی، تو میرے بھائیوں
میدان عرفات سے نکلی ہوئی صحابہ کی وہ جماعت اور مکہ مدینہ کی گلیوں سے گزرنے والے وہ لوگ مکہ مدینہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے جزیرۃ العرب کو پار کر گئے اور دنیا کے بہت سارے علاقوں میں صحابہ کرام پہنچے. ان کے پاس صحیح دین بھی تھا اور ان کے پاس صحیح راستہ اور صحیح منہج اور صحیح طریقہ تبلیغ بھی تھا. یہی وجہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام سے دنیا متعارف ہوتی گئی اور صحیح اور خالص اسلام لوگوں تک پہنچتا گیا. لیکن یہ ہماری اور آپ کی بدقسمتی ہے, یا یہ کہیے کہ اس امت کی بدقسمتی ہے کہ چند ہی دنوں کے بعد نہ معلوم کیا ہو گیا کہ میرے بھائیوں امت میں بڑے طرح طرح کے لوگ اور طرح طرح کے مداری پیدا ہونے لگے اور انہوں نے مارا تبلیغ کے نام پہ یا دعوت کے نام پہ اس دین کا پیا پاچا کر ڈالا. اور جب دیکھا گیا کہ بہت سارے افکار اور بہت سارے نظریات ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو اسلام سے بالکل الگ تھلگ ہے, تو میرے بھائیوں سلف نے مجبور ہو کر کے اس امت کی تقسیم کر ڈالی کہ آج ان گندگیوں کو نہیں کیا جا سکتا. اتحاد امت کانفرنس کے نام سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے. میں آپ کو عرض کرتا چلوں اور بتاتا چلوں کہ جب تک یہ امت یا اس امت کے افراد ان کا مرج و ماخذ کتاب و سنت, اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, تب تک امت میں کوئی اختلاف نہیں تھا. امت کامیابی کے راستے پر گامزن تھی اور اپنی صحیح منزل کی طرف جا رہی تھی. لیکن جیسے ہی کتاب و سنت کے بنیادی اصولوں سے لوگ ہٹنے لگے اور ہوائے نفس کو اس شریعت کے اندر داخل کرنا شروع کیا, میرے بھائیوں اتنی گندگیاں اور اتنی برائیاں, اتنی خرابیاں, اتنی کجیاں لوگ اس دین اسلام کے اندر لے آئے کہ مجبور ہو کر کے یہ تقسیم کرنی پڑی کہ اب یہ امت مسلمہ کا ایک نام نہیں رکھا جا سکتا, اس کا دو نام رکھا گیا, اہل السنہ و اہل التشیع. دو نام رکھا گیا کہ یہ شیعہ ہیں, یہ سنی ہے. جبکہ میرے بھائیوں اہل تشیع کو یہ ایک حقیقت ہے, اہل تشیع اور شیعوں کو کبھی بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ مسلمانوں کو تقسیم کر دیا جائے, اس لیے کہ اگر تقسیم ہو جاتی ہے تو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے یہ چیز امت کے سامنے کھل کر کے آ جائے گی. وہ چاہتے تھے کہ ایسے ہی گھال میل رہے, سب ملا جلا رہے اور پتہ نہ چلے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, اس لیے ان کو یہ تقسیم پسند نہیں تھی. لیکن ہمارے اسلاف کرام نے تقسیم کی جو انتہائی ضروری چیز تھی تاکہ حق اور باطل الگ الگ ظاہر ہو جائے, اور یہ امت پہلی بار دو حصوں میں تقسیم ہو گئی, اہل تشیع اور اہل السنہ. اور پھر شیعوں میں بھی بہت ساری جماعتیں پیدا ہوئی, میں ان جماعتوں کا نام نہیں لینا چاہتا. اور سنیوں کے اندر بھی اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو کہتے تھے, ان میں بھی پھر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو حفظ جان بناتے تھے, اسی پر ہر صورت میں عمل کرنا چاہتے تھے. اس لیے ان لوگوں نے اپنا نام اہل الحدیث رکھا, اور کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے سنیوں کے اندر کہ جنہوں نے حدیث و سنت پر اجتہادی مسائل کے اندر میرے بھائیوں حدیث و سنت پر قیاس, رائے اور عقل کو ترجیح دی, اس لیے ان پھر تقسیم ہو گئی اور ان کا نام اہل الرائے رکھ دیا گیا. ایک طرف سنیوں میں ایک گروہ اہل الرائے کا ہو گیا اور ایک گروہ اہل الحدیث کا ہو گیا. شاید بعض لوگ اور بعض نوجوان اس نام پر چونکیں گے کہ یہ اہل الحدیث نام کہاں سے لے آئے اور حق پرستوں کا نام انہوں نے اہل الحدیث کیسے رکھ دیا. میرے نوجوان بھائیوں, میں نے سنا ہے بھیونڈی کے علاقے میں, کلیان کے علاقے میں اور ان اطراف پر آج بعض لوگوں کی دعوت و تبلیغ سے اور بعض لوگوں کے پروگراموں کو اور بڑے بڑے اسٹیجوں کو دیکھ کر کے ہمارے نوجوان اتنے متاثر ہو چکے ہیں کہ وہ بھی کہنے لگے کہ ہاں اہل حدیث کہنا اپنے آپ کو غلط ہے اور اس